اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلوات پڑھو الصلاة والسلام علی سید الکونین والدارین جد الحسن والحسین آنی محمد المصطفیٰ جیوے نبی سنائی میں سنی صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی حتی یاردا علی الحوض القوثر صلوات کائنات خالق جناب دیا دعاوں قبول فرمائے صدقہ غم شبیر کا کوئی غم نہ بیکھو اللہ تھوڑی صف عذابی چاہیے اپنی بارگاہ قبول فرمائے جتنے سادات غیر سادات ملک صاحبان غریب امیر مل کے اس صف عذاب مظلوم کربلا دی بچائی اللہ تھوڑے گھران دے بچے خیر و برکت نازل فرمائے اللہ تھوڑی حاجات قبول فرمائے مجالس دا عنوان حدیث رسول قرار دیتی ہے جناب فرمائے کہ میں اپنے بعد دو چیزاں تھوڑے درمیان چھڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن اور ایک اپنی اہل بیت میں زمانہ دینا اگر قرآن دے نال تسی رہے اہل بیت دے نال رہے کدی گمراہ نہیں ہوگے جس نے بھی قرآن نو چھوڑ دیتا جس نے بھی اہل بیت نو چھوڑ دیتا گمراہ ہو جاؤ گے تیسرا کوئی رستہ نہیں بس وہی رستہ ہے جڑا میں محمد دس کے جا رہا ہوں میرے بعد اگر دین پوچھو گے تو یا قرآن تو پوچھو گے یا میری اہل بیت کو لو پوچھو گے جتنے لوگ میرے کھبے سجے میرے قریب اس سارے کوئی غیر مسلم تو چھوڑ کے کوئی اگ پرستا کوئی بت پرستا اس سارے دے سارے بے ہدایتیں انہاں میرا کلمہ پڑھ کے ہدایت حاصل کی دیئے ہدایت لین والے اور ہیں ہدایت دین والے اور ہیں جڑیاں دو چیزاں میں تو انہوں دے رہی ہاں اے ہدایت دین والیاں نے اے ہدایت انہوں پہنچان والیاں نے لہذا یا قرآن دا دروازہ یا اہل بیت دا دروازہ سب تو بڑی مصیبت مسلمانہ دوتے ادوں آئی جدو سارے نبی سونے دی آنکھاں بند ہویاں سونے نبی دنیا تو چلے گئے ہن لوگ بکھر گئے کسے نے نبی دے بعد کسے نو امام من لیا کسے نے کسے نو امام من لیا اگر نبی دی گل دے اتے عمل کر دے نبی دی حدیث تے عمل ہوندہ تا قرآن اہل بیت جڑے نبی سانو بکھا گئے سن اگر انہاں دونوں تک ساڑا مسئلہ رہندہ نہ کوئی جمعے علیحدہ ہوندے نہ کوئی مسیطاں علیحدہ ہوندیاں نہ کوئی نمازاں علیحدہ ہوندیاں صلوات تا پڑھو سارے مل کے ساتھ اپنا رہے بر بسم اللہ تری زندگی ہے پہلے نمبر دے چلان سارے بھائیاں سے کہ جس طرح مشہور ہے کہ ساڑیاں مجلساں ساڑیاں یونیورسٹیاں ساڑے بچے جڑے باہروں کوئی گل دا نہیں پتہ لگتا اپنے دین کے متعلق اپنے مسلک کے متعلق
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਬਾ ਇਲਮ ਔਰ ਬਾ ਅਮਲ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਲਕ ਮਕਬੂਲ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿ ਸੇ ਮਰਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਖਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ کہ سرے مبارک جھکا ہوا تھا نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ سرے مبارک جھکا ہوا تھا نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، پیے گا کوثر ملے گی جنت اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین توجہ ہوگی جناب کی میں گزارش کر رہا ہوں اگر نبی دی غلطی عمل ہوندہ نہ کوئی مسیطاں علیحدہ ہوندیاں نہ کوئی جمعے علیحدہ ہوندے نہ روزہ کھولن دے ٹائم علیحدہ ہوندے، کوئی ہاتھ بن کے پڑھ رہا کوئی کھول کے پڑھ رہا کوئی سینے دوتے کوئی سینے تو تھلے، توجہ ہے نا بھائی؟ یہ سارے رولے یہ دہشت گردی یہ لڑائیاں یہ جھگڑے یہ ادو پیدا ہوئے نے جدوں اساں نبی دی گل تے عمل نہیں کیتا۔ اگر نبی دی گل تے عمل کر دے قرآن دے تے عمل کر دے جنہ ہستیاں نو وارث قرآن نبی بنا گئے نے، اگر انہا ہستیاں کو دین لے آ جاندہ تو ظاہر ہے دین تو ایک ہے، دین تو کوئی لیدہ نہیں ہے کہ یعنی دین تو ایک ہے، دین دے وچ کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، نبی نے تو اپنی زندگی ہاتھ پکڑ کے وارث قرآن دا اعلان کر دیتا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ یعنی نبی نے کوئی گل چھپا کے نہیں رکھی، نبی نے کوئی خفیہ گل نہیں رکھی، نبی تو حاجیاں دے مجمع دے وچ اعلان کیتے جو حاجی جھوٹ نہیں بول دے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، علی نو نہیں منیا، علی کل ہی علی ہے، علی اج ہی علی ہے، علی قیامت تک علی ہے، علی دی شان کوئی کمی نہیں ہے۔ اور گزارش ہے بھئی اگر علی دے اتے اتفاق ہو جاندہ تو میرے خیال ہے کائنات دے سارے مسلمان جیویں نبی دے زمانے جو کٹھے سانے ایویں علی دی ہوب دے اتے کٹھے ہوندے ہیں، لیکن علی دے کو لوگ کافی لوگ انکار کیتا۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی بے شک انکار کرے علی دی شان کوئی کمی نہیں۔ چلو ایسا کر دیاں اسی چونکہ اس منبر دے اتے کسی گناہگار نو اسی برداشت نہیں کرتے، اے منبر نبی دا، اے منبر نوریاں دا، اے منبر عالمہ دا، اے منبر سیدہ دا، ظاہر نبی دے منبر دوتے کوئی بتہ نہ پجاری نہیں آ سکتا، کوئی بندہ جاہل اس نبی دے منبر تے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور وہی ہو سکتا ہے جنہوں ویکھو تو 1.25 لاکھ نبیوں دی زیارت نظر آ جاوے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہون ایسا کر دیاں بھئی سارے بندے کٹھے ہو کے اللہ دے نبیوں نو دعوت دے دیاں بھئی اللہ دے نبی واپس ہو، ساڑھا مسئلہ بڑا کھڑا ہو گیا، محمد دے بعد ایک شخصیت کٹھے نہیں ہو رہے، ایک بندے نو امام اسی نہیں من رہے، کوئی نبی آئے رسول دے منبر تے تاکہ سال سنی شیعہ بریلوی اہل حدیث سارے کٹھے ہو جائیے تے مسلمانوں دا اتحاد قائم ہو جائے۔ توجہ کرو میری بات کی طرف۔ اور نبیوں دی تعداد بڑی لمبی ہے، 1,24,000۔ اور سارے نبیوں دے دروازے تے جاواں گے تو بڑا ٹائم۔ اور انہاں سارے نبیوں چوں 5 نبی وڈے نے جنہاں نوں اولو العظم نبی آکھیا گیا، جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ اور انہاں 5 نبیوں دے دروازے تے جانے ہاں، انہاں دے منت کردے ہیں بے اسی کسی خاکی نو محمد دے منبر تے نہیں بٹھانا چاہندے، اسی کسی نوری دی تلاش چاہاں تے تسی نبی ہو، پاک ہو، طاہر ہو۔ علی دے تے اتفاق نہیں پہ ہوندہ، اسا تا نوکر ہیں علی دے، لیکن جڑے نہیں پہ مندے انہاں نو کٹھا کرن واسطے اور نبی و منبر رسول تے بائے کے ساڑی رہبری فرماؤ۔
تاکہ اسی کسی نبی دے ہوتے کٹھے ہو کے مسلمان کٹھے ہو جائیے. اور میں نے کوئی حیدری سلوات سناؤ تاکہ میرا دل خوش ہو جائے. اتنا میرے ویر اسی سنی تے شیعہ بریلوی اہل حدیث کٹھے ہو کے انہاں 5 نبیاں دا دروازہ کھٹکھٹایا. ماشاءاللہ. انہاں 5 نبیاں چو پہلا نبی آدم صفی اللہ. اسی سارے عرض کرتے ہیں آدم نبی تیری بڑی شان ہے, نبیاں دا پیو ہے, پوری کائنات دا باپ ہے. منت لا واپس آ محمد ممبر تے پائے تاکہ مسلمان کٹھے ہو جان. جناب آدم فرمائے سے میں کجا حسین دے نانے دا مقام کجا. میرے بارے قرآن پڑھو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جناب فرمان گئے میں صرف زمینہ دا نبی بن کے آیا تے محمد عالمین دا نبی ہے. ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری. صلوات پڑھو جے آواز نال. مولا کوئی مشورہ تو دیو پھر کی کریے. ابو البشر نبی ہے, پہلا نبی ہے. جناب فرمان گے میں کجا حسین دے نانے دی مسند کجا. مولا کوئی مشورہ تو دیو. جناب فرمان گے وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. او میں نو اللہ سر چند نام یاد کرائیں تھوڑے کل. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ دا مصداق علی مولا موجود ہے. مولا کوئی اور مشورہ تا دیو. جناب فرمائے سے میں ابو ترابا تھوڑ میں ابن ترابا تھوڑے کول ابو تراب موجود ہے. مولا کوئی اور مشورہ دیو. جناب فرمائے سے جدہ میں جنت چو نکلیا ملائکہ میرے کولو جنتی لباس واپس لے لیا. بھئی اے او پا سکتا ہے جڑا جنت چراوے. یہ تک جنت چرائے ہو تسی جنتی لباس پایا, ہن دنیا چ جا رہے ہو, ہن دنیا والے کپڑے پاؤ. جناب فرمائے سے میں نو محمد ممبر نہ دے ہو, میں نو مسند رسول تے نہ بٹھاؤ. اس علی نو ممبر رسول دے ہو جنہیں پتر حسن تے حسین بیٹھے مدینے چو حسین تے لباس جنت چو منوائے جا رہے ہو. حسین نعرہ حیدری. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. اللہ تو صحت عطا کرے, اللہ تو محبت قبول فرمائے. میرے پیر علی دے نام تے صلوات پڑھو. صحیح انہا 5 نبیاں چو دوجہ نبی جناب حضرت نوح نجی اللہ. مولا بڑی شان 5 جنام مولا واپس آ ساڑا رہبر بان مسند رسول تے بائے علی نو نہیں پہ مندے. جناب حضرت نوح فرمائے سے میرے بارے قرآن پڑھو وَمَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَّا نَبِيٌّ. جناب نوح فرمائے سے میں ہوا جڑا صرف اپنی قوم دا نبی بن کے آیا تے محمد عرش اولا تو لے کے تحت السرا تو لے کے عرش اولا, مشرق تو لے کے مغرب, مغرب تو لے کے مشرق. میں صرف اپنی قوم دا نبی ہاں تے محمد پوری کائنات دا نبی ہے. مولا کوئی مشورہ تا دیو. جناب فرمائے سے جناب میری قوم میں نو پتھر مار دی آئی, میرا جسم زخمی ہو جاندہ آئی. اللہ ایک فرشتے نو بھیج دائی. وہ فرشتہ اپنے پر میں نوح دے زخمان دے نال مس کردہ آئی. اللہ میں نو اس دے نال شفا دے دائی. اور میں نو ممبر محمد تے امام نہ بڑھاؤ, اس علی نو امام بڑھاؤ. اور جہاں پتر حسین جھولے ستا پیا سی, فطرت فرشتہ بیمار ہو کے آسی, حسین دے جھولے نال مسو کے شفا مل سی. میں نبی ضرور ہاں لیکن میں نو شفا مل دیئے ملائکہ دے ذریعے, ملائکہ نو شفا مل دیئے علی دے بیٹے دے جھولے دے صدقے. ہاتھ کھڑے کر گئے نعرہ حیدری. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. تھوڑی عظمت نو سلام, تھوڑی روحانیت نو سلام. اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. انہا 5 نبی ہیں جو 3 نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ. مولا تو ساڑے نبی محمد دے نور دا وارث, جناب پیغمبر دا جد امجد
مولا واپس علی تے اتفاق مسلمان نہیں پہ کر دے اسا تا نوکر ہیں صحیح مولا واپس منبر نبی تے بائے کے ساڑا امام بن ساڑا رہبر بن جناب فرمائے سن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا جناب فرمائے سن میں جنہ دا نبی نہیں میں حیوانہ دا نبی نہیں میں کیڑیاں مکوڑیاں دا نبی نہیں میں درختاں دا نبی نہیں میں سمندراں دا نبی نہیں میں صرف انسانہ دا نبی بن کے آیا تے محمد ہر شے دا نبی بن کے آئے میں کجا حسین دے نانے دی مسند کجا مولا کوئی مشورت دیو پھر کی کریے جناب فرمان گے کعبہ بنایا میں تے جمعہ علی نعرہ حیدری کعبہ بنایا میں تے جمعہ علی جناب فرمائے سے مینو امام نہ بناؤ اس علی نو امام بناؤ جنو اللہ اپنے دفتر جو بھیجئے یہ کو اللہ اپنے کھارے چبے دی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو تمہاری زندگی ہوئے میں لمبا فضائل نہیں پڑھ رہا میں صرف انڈیکس بنا کے تاکہ جو ہے میں رج کے جناب نے مجلس چکے ان 10 دن دے درمیان سرت امام پاکاں دی سنت تسبیح 4 لفظ پڑھے ہوئے تو میری خواہش ہے جو تمہیں تاریخ سنائی جائے مقتل سنائی جائے تھوڑی فقہ 12-14 دی فقہ دسی جائے میں انہوں شیعہ نہیں سمجھتا جنہوں اپنے مذہب دی آزان صحیح نہ ہوں دی ہوئے کوئی شیعہ ہوئے جنہوں علی ولی اللہ دی آزان صحیح ہوئے توجہ نا بھائی ہاں وہ کہتا شیعہ ہے جس نے سارے ڈائل آگ یاد ہوئے نور جہان دے گانے یاد ہوئے تے اپنے مذہب دی آزان یاد نہ ہوئے کل غلط ہے توجہ ہے صلوات پڑھو سیدی ذات تے میں جناب ڈگلا جو انہا 5 نبیاں چوتھا نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ مولا بڑی شان ہے انہا 5 وڈا نام ہے واپس صدا امام بن جو علی نو نہیں پہ مندے علی تے اتفاق نہیں پہ ہوندہ محمد دے بعد علی نو امام نہیں منیا جا رہا جناب موسیٰ فرمان گے میرے بارے قرآن پڑھو میں صرف بنی اسرائیل دا نبیاں تے محمد پوری کائنات دا نبی ہے میری نبوت محدود ہے حسین دے نانے دی نبوت لائے محدود ہے جناب کوئی مشورت دیو جناب فرمان گے میں جمعن دے بعد پلیاں فرعون دی جھولیت اس علی نو منبر دیو جڑا جمعن دے بعد پلسی محمد مصطفیٰ دی جھولیت جانے یا علی جانے یا علی حیدری تری زندگی ہو تری بچہ اللہ سے سلام طرح توجہ ہے نا بھائی جناب حضرت موسیٰ فرمان گے میں جڑا فرعون دے گھر پلیا اس علی نو رہبر بناؤ جڑا مصطفیٰ دے گھر پلسی جڑا محمد مصطفیٰ دے گھر آؤسی جناب فرمان گے جناب فرعون دے دربار جادوگر سپ لے کے آئے میں نبی ضرور آیا لیکن سپاں کو لو ڈر گیا ہے میں نو امام نہ بناؤ اس علی نو منبر رسول دیو جڑا ماں دھولے ستا پیو سی ایک سپ مداری لے گیا سی حرامی حلالی دی پہچان علی سپ نو 2 ٹکڑے کر کے ماں کو لو حیدر دا لقب حاصل کر دی ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری سلامت رہو جی مولا دی نیاز سلامت رہو تو اللہ صحت عطا کرے سلامتی عطا کرے جی وہ پہ توجہ ہے نا بھائی علی نو حیدر کیوں آدھے چیر کے رکھ دینے والا ایک میجر صاحب میرے دوست ہیں میرے ادھر قبلہ میں دونوں جنگا لڑیاں انڈیا دے نال 71 والی بھی 65 والی بھی اس آگے میں نے رب کعبہ دی قسم جدو سی حملہ کر دے آسے نا انڈیا دی فوج دوتے سان ایوے محسوس ہونا علی دا گھوڑا آگے آگے تے سی سارے پیچھے پیچھے علی دا گھوڑا آگے آگے اسی سارے علی دی قیادت دلا رہے ہیں جنگ جو 2 ہی نعرے لگ دے یا تکبیر دا نعرہ تے یا حیدری نعرہ ایمن حیدری اللہ اللہ علیہ السلام میں شان حیدر اللہ اللہ علیہ السلام میں شان حیدر ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت
ہر ایک مرد میدان کو ملتا ہے نشانے ہے. اللہ سبحانہ تیری زندگی ہو گئی. اللہ تعالیٰ صحت دے بھائی دی. بسم اللہ. حیدری سلامت رہو. انہا پنجہ نبی ہیں. میں یار چھوڑ دیتا سارا فضائل. ایک سمندر فضائل علی دا. انہا پنجہ نبی ہیں جو آخری نبی جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ. یہ نا بھائی جناب عیسیٰ فرمان مولا واپس ہو ساڑے امام بنو تاکہ سارے مسلمان کٹھے ہو جان. جناب فرمان گے میں صرف اپنی بنی اسرائیل دا رہبر بن کے آیا تے محمد عرشہ تھلے کے فرشہ تک مالک. پوری کائنات محمد دی بنان والا اللہ تے نبوت محمد دی. جناب فرمان گے میں نہ بناؤ اور میں ہوا جدہ میرا دنیا چاہنے دا ویلا ہویا میری ماں میں شک میں چلے کے کعبہ دے دروازے تے گئی دعا منگی میرا اللہ میرا پتر تیرے گھارج پیدا ہوئے تاکہ میں اعلان کراں دنیا چ میرے بیٹے جیا بیٹا کوئی نہیں تے پوری کائنات میں مریم جیسی کائنات ماں کوئی نہیں. اس وقت جو میرا بیٹا کعبے ہویا اللہ دی طرف آواز آئی اے مریم معصوم دی اماں دیکھتا صحیح کہ عبادت خانہ ہے بچے جمن والی جگہ نہیں ہے. میری ماں دعاواں منگ دی واپس والائی اوہ میں نو امام نہ بناؤ اس علی نو امام بناؤ جدی ماں سکتی ہو یا سی پردہ غیبہ تے جو آواز آسی امام حق دی اماں کعبے چھا علی دی ماں نہ کوئی دعاواں منگ سی نہ کوئی التجاوہ علی دی ماں دروازے چو نہیں بلکہ علی دی ماں کعبے دی دیوارے چو اندر ہو سی. میری ماں نو واپس پلٹایا گیا تھے علی دی ماں نو بلایا گیا اوہ میں نو امام نہ بڑھاؤ علی نو امام بڑھاؤ جندہ پہلا قدم کھانے کعبے جایا. حیدری سلامت رو سلامت رو علی مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. توجہ ہے جناب. ہاں میں ایک عالم دی روایت پڑھی بھئی علی دا نا جس زبان تے آوے اس زبان پاک ہو جاوے اس زبان دے گناہ اللہ معاف کر دے گا جس زبان دے جو علی دا لفظ نکلے یہ نا بھائی. اور میں کئی علماء دے ایسے پڑھن واقعات کہ انہاں اپنی زبان علی دے روزے دی جالی نہ لائی ہے. مولا سا علم حاصل کر کے توڑے دروازے تو واپس جا رہے ہیں. اس زبان تے روزے دی جالی نال اس وقت مس کی تھی یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی. ٹھیک ہے بھئی گڈھے دا سڈھا بنا لینا ترکڑی غلط ترازو غلط تول غلط ریٹ غلط اللہ ملا کے جانے یا علی نا بابا نا شیعہ ہوئے جدی زبان شیعہ آلی ہو شیعہ ہوئے جدی دکان شیعہ آلی ہو. شیعہ کوڑا نہیں ہوتا باوے سنی علی دا منن والا. ٹھیک ہے نا بھائی باوے شیعہ سنی مولا دے منن والے میں انہوں سنی نہیں مندہ جڑا کلمہ بھی محمد دا پڑھے تھے وات علی دا دشمن ہو گئے. وہ تو سنی ہے ہی نہیں جب کلمہ چھوڑ دے یہ کلمہ پڑھنا پاکان دا محمد دا آتا وقت محمد دے پتر دے نال لڑ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ سنی نہیں جڑا حسین دا دشمن ہے. بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں ایک سمندر فضائل دا تھوڑے ٹائم دے اندر دیتے دہاڑے تھوڑے 10 دہاڑے بڑے تھوڑے تے میں ذمہ داری نال اسی پڑھتے ہیں یا اللہ 12-14 سانو ویکھ رہے نے انہاں اپنے بچیاں دے منہ چوں کٹ کے سانو نیاز دینی ہے تے اسی گڈیاں بدل رہے ہیں تے کوٹھیاں بدل رہے ہیں ساریاں تے موجاں لگی ہوئیاں نے تے مولا انہاں دا جڑا حق ہے او سانو دینا چاہیے. تسی دکان تے جاؤ چینی لین تے تانوں مرچاں تول کے دے دیتی جان بھئی تسی خریدار مٹھی چینی دے ہو کوڑیاں مرچاں دے نہیں تے اسی لوگ جو دیتی آنے ہیں اگلے ہاتھ چاہو تے پچھلے ہاتھ بولو تے کھڑے ہاتھ کرو. بابا یہ مجلس نہیں مجلس یہ ہے اگر 10 مجلسہ سن کے نمازی بن گئے تو شکر کرو حسین دا جو دے دروازے تے آ گئے. اگر 10 مجلسہ سن کے اپنی دکان دا ریٹ اپنی دکان نو صحیح مولائیاں دی دکان بڑھا لیا. ٹھیک ہے نا بھائی اللہ پہ آدھے تو میرے تھوڑے رزق تے راضی ہو جا میں تیری تھوڑی عبادت تے راضی ہو جا. رزق منگ دے ہیں بہت زیادہ فرعون جنہ. ٹھیک ہے نا بھائی لیکن 2 سجدے بھی سانو توفیق نہیں. حدیث سنا کے مجلس نو کی بتاواں سونے نبی دی حدیث سننا چاہتے ہو نا. سونے نبی فرمائے 5 کام جلدی کرنے چاہیے نے. پاک نبی کی فرمائے بھائی
پانچ کام جلدی کرنے چاہیے نے، جبکہ لکھے ہوئے ہولے ہولے گڈی دوڑاؤ، تیز رفتاری خطرہ جان، لیکن سونا نبی فرماندا ہے میرے آنکھیں لگ پنجا کماں چ دیر نہ کریں۔ مولا کیڑے کیڑے کام؟ جناب فرمائے مہمان آ جاوی تا کھانا جلدی دیتا کر۔ مہمان اللہ دی رحمت، میں اپنی گل نہ کر رہا، میں ایک مہمان دی گل کر رہا، توجہ نا بھائی۔ چوتھے امام دا ایک مرید آ، اس اگے صحیح میں تو تھوڑا نوکر ہاں، میں تو بڑا مہمان نواز ہاں، لیکن میری بیوی مہمان آیا نہیں تے اس نو بخار ہویا نہیں۔ ہر ویلے مچ ڈنڈے لے انہیں، چاہ پکاؤ تے روٹی پکاؤ تے اتنے بندہ دی چائے پکاؤ تے اتنے بندہ دا ناشتہ پکاؤ۔ تھوڑے ال تماشا اللہ مسئلہ نوزی ساڑیاں بیویاں تو تنگ ہوئی ہوئی نے۔ ہاں بابا ذاکر ہے کو منڈی باؤدین دا بندہ کو میاں علی دا، بھلا انہیں جے تک میری بیوی میرا ساتھ دے رہی۔ پاک امام فرمائے دیں یہ بندہ آیا سرکار میں تو بڑا سخیہ مہمان نوازاں، لیکن میری بیوی سخی نہیں ہے مہمان نواز۔ مولا کوئی تعویذ دے ہو، کوئی دعا کرو تاکہ میری بیوی بھی مہمان نواز ہوئے۔ جناب فرمائے تعویذ دی ضرورت کوئی نہیں، جدو ہن کوئی مہمان آوے تے کھانا کھا کے واپس جان لگے نا، اس ٹائم انہوں کہنا مہمان نو کنڈ والے پاسو ویکھ لوے۔ کوئی مہمان آیا انہاں روٹی پانی دیتا، جل مہمان باہر جان لگا گھر والے پاسے، بیوی نو آدھے ذرا ویکھنا وہ بندہ کتنا دور چلا گیا، حیران ہو کے واپس آ گئی۔ آکے کی ویکھی؟ آدھے جیوں جیوں ساڑے گھرے چو مہمان واپس جا رہے، اُدھے پچھے پچھے ساڑے گھر دے وچوں زہریلے جانور، ٹھوئیں، سپ، بچھو، ڈور، کیڑے، مکوڑے، ہزاروں دی تعداد جانور بھی باہر جا رہے ہیں۔ اس کہ میں نے اس گل دی سمجھ نہیں ہوندی، میں تینوں اپنے مولا امام زین العابدین کو لے جاؤں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا میری بیوی کوئی چیز ویکھی، سرکار فرمائی کی ویکھی ہے؟ آکھڑ کی مولا مہمان آیا، میں کھانا کھوایا تے جدو اپنے گھر والے پاسے سارے گھرے چوں نکلیا، میں کنڈ والے پاس اس نو ویکھیا تو عجیب حالت ہے، جیوں جیوں سارے گھرے چوں نکل رہا، اس دے نال نال دے پیچھے پیچھے سارے گھر دے وچوں زہریلے جانور، سپ، ٹھوئیں، کیڑے مکوڑے، کوئی ہزاراں دی تعداد وچ حشرات باہر جا رہے ہیں۔ جناب فرمائے تواڈے گھرے چن پریشانیاں، تواڈے گھرے چن نحوستاں، تواڈے گھرے چن بیماریاں، پریشانیاں، اللہ نے اس مہمان دے صدقے اس زہریلے جانوراں دی شکل ساریاں پریشانیاں مصیبتاں باہر کر چھڑیاں نے۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے جناب دی۔ 5 کام جلدی کرنے، مہمان نو روٹی جلدی دیتی کرو۔ نمبر 2، جناب فرمائے کوئی مومن مر جائے تو غسل کفن دفن جلدی کیتا کرو۔ بابا گیا مر، جنازہ پیا ہوئے، او بھائی جنازے دا اعلان نہیں ہویا، خیریت وہ جی کراچی والا پتر جب تک نہ آوے بابے دا جنازہ نہیں اٹھونا۔ باویں کراچی والا پیراسیٹامول دی بخار علی گولی بھی پیو کو لوئے کہ نہ دے وے، جیوں دے پیو نو نہ کپڑیاں دا پوچھنا، نہ ان دی جتی دا خیال رکھنا، نہ اس پیو دی دوائی دا خیال رکھنا، نہ ان دی ضرورتاں دا خیال رکھنا، تے جھوٹا نک بنان واسطے بڑھڑے دی منجید ہوتے کھڑے ہو کے وین کرنے، بابا میں اجڑ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا کچھ نہیں رہا۔ انگریز آدھے بڑی بے وقوف قوم ہے، جیوں دے پیو ماں نو پوچھ دے کوئی نہیں تے مریاں دے تے وین شروع کر دے دے۔ بابا جیوں دے دی خدمت کرو نا بھئی، جیوں دے پیو دی خدمت کرو، جیوں دی ماں دی خدمت کرو، جیوں دے بزرگاں دی احترام کرو، انہاں دی خدمت کرو، دوائی دا خیال کرو۔ بلکہ میں حدیث پڑھیے، اگر پیو پتر کولو کوئی شے منگے تو یہ پتر دے نلائق ہون دی نشانی ہے۔ بھئی انہوں منگن دی ضرورت کیوں پوے؟ بغیر منگے دے انہوں دا خیال کرو تاکہ پیو نو پتر کولو منگنا بھی نہ پوے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی میت ہو جائے تو غسل کفن دفن جلدی کرو، اللہ بھیجے آتے اللہ واپس نہ ہوں دے آوانے ساڑھا کوئی اختیار تے نہ ہوں دے جاوانے ساڑھا، اللہ دا بندہ اللہ بھیجیا تے اللہ بلا لیا۔ یہ ہون خواہ مخواہ بیٹی نہیں آ رہی تے بیٹا نہیں آ رہا، اگرچہ قریب ہوئے تا آنا چاہیے، لیکن یہ خواہ مخواہ دو دہاڑے میت رکھی رکھو، کوئی اخلاقی طریقہ۔ نمبر 3، جناب فرمائے دھی جوان ہو جاوی تا شادی چ دیر نہیں کرنے۔ توجہ، اسی کئی سال بچیاں جوان بٹھائی رکھ دیاں، کئی سال، جب تک جناب فرانس دے برتنوں دے پیسے کٹھے نہ ہو، فریج جناب اٹلی دا دینا، تے میں جناب ڈبل بیڈ ہو اچھنی ہو تے جو فرنیچر بنا کے لے ہونا،
فلانے بندے نے بیٹی نو دیتا 10 لاکھ دا جہیز، میں دیواں گا 20 لاکھ دا جہیز۔ 15 سال بچی جوان بیٹھی رہی، جناب فرمائے ایک دن لقمہ حرام کھا رہے ہیں، ایک دن تیرا روٹی دا لقمہ حرام ہے۔ اگر بچی دی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تب پیو گناہگار نہیں۔ اس واسطے جو تعلیم مکمل کرنا اخلاقی فریضہ ہے۔ تعلیم دی وجہ تو دیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کل رشتیاں دا بڑا مسئلہ ہے، اصل زیادہ تر ساڑے بچے کبوتر باز بن گئے تے موبائل باز بن گئے۔ 8ویں جماعت دا بچہ 20,000 دا ٹچ موبائل، بھئی 8ویں جماعت دے بچے نو 20,000 دا موبائل کیوں لے کے دیتا ہی؟ چوری تو نہیں کر کے لیا؟ جناب پاپا تے ماما جناب دو چرا انگریزی دے لفظ بچے بولے، اسی جناب انہیں شہزادہ بنا لیا، میٹرک فیل، ایف اے فیل، سارے امتحان جو فیل، یا کبوتر اڑا رہے آتے جناب موبائل دے نال سارا دن موبائل بازی کر رہے ہیں۔ توجہ کر رہے میری بات کی طرف؟ میں ممبر دے تے کھڑا ہویا، میں کدی بچیاں نو نہیں آکھیا ٹیوشن تے کیوں نہیں گئے، ٹائم تے نماز کیوں نہیں پڑھی، بیٹا تسی تلاوت کیوں نہیں کی تھی۔ میں انہاں نو ایک میڈم ہے میرے بچیاں دی سکول دی یعنی ٹیچر ہے ہیڈ ہے، میں انہاں نو ملن واسطے انہاں بلوایا، کوئی والدین نو بلایا جاندا۔ ایک دن خیر میں زندگی چلا گیا، میں نے کہا قاری صاحب آپ بچوں کو کیا کھلاتے ہیں، آپ کے بچے ذہین بڑے ہیں؟ میں کہ جی ہم ان کو رزق حلال کھلاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور وہ سمجھیا کہ مولوی صاحب اکثر اسی بادام کھلانے ہیں تے بکرے دا گوشت کھلانے ہیں، اسی مجھاں دا دودھ پلانے ہیں، نہ لاہور کوئی مجھاں دا دودھ دے تے نہ ساڈے کول باداماں دے پیسے نے، سیدھی گل ہے۔ میں کہ جی اسی بچہ نو رزق حلال کھوانے ہیں، حلال کھواواں گے تو بچے لے کھون گے۔ جدو ساڈا رزق بھی 2 نمبر ہے تو نہ غلط کام ہی کرنے نا بھئی، جیسا ہوتا چھپڑ کا بھی پانی ہے، ہوتا زمزم کا بھی پانی ہے، چھپڑ کا بھی پانی ہے، زمزم کا بھی پانی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں میرے بزرگوں 5 چیزاں نبی فرمائے جلدی کرو۔ پہلا کام جناب فرمائے مہمان روٹی جلدی دیو، میت ہو جائے تو غسل کفن دفن جلدی کرو۔ نمبر 3 بیٹی جوان ہو جائے تو شادی جلدی کرو، یہ نبی فرمائے۔ اچھا جناب چلو اخلاقی طور چھوٹا موٹا سامان دینا جہیز اخلاقی فریضہ، اگر نبی چاہوے آت اپنی بیٹی نو سونے دے پہاڑ بھی دے سکتا۔ نبی نے کی دیتا بیٹی نو چھوٹے موٹے مٹی دے برتن تے چمڑے دا بسترا تے پانی پیون والا کٹورا تے گلاس تے چھوٹے موٹے چیزاں نبی سانو رستہ دیتا ہے، کسے دی نقل نہ کری، میں محمد دی نقل کری۔ جی نبی نو یہ گل مجھے نہیں غلط نہیں محسوس ہوئی سونے نبی نو، بھئی میں بیٹی نو جہیز تھوڑا دیتا تو میرا برادری میرا کوئی اتنا نقصان نہیں ہونا۔ اسی اپنا جھوٹا نک بنان واسطے قرضے لے کے تے جناب وہ کتھوں دا فرنیچر تے کتھوں دا جناب اسی جناب کیا بلاواں، کتنے سال پیو مقروض ہو جاندہ، قرضے لے کے بچی دا جہیز بنانا۔ یہ سیرت معصومین نہیں، یہ دنیا دی نقل ہے۔ دنیا دے وچے مقابلہ نہ کرو بلکہ دین دے وچے مقابلہ کرو۔ چوتھا کام جناب فرمائے کسے کو لوگ قرضہ لو تو واپس جلدی کیتا کرو۔ گوڑ بھی ادھارا لے لیا، کپڑے بھی ادھارے لے لے، جتی بھی ادھاری لے لی، چینی بھی ادھاری لے لی، اے منجی آئی کھڑی ہے منجی تے دے دیاں گا، منجی بارو بار تلا چھڑی۔ توجہ ہے نا بھائی؟ کڑک تے دے دیاں گا، کڑک بیوپاری نو بارو بار تلا دیتی، بیچارے دکانداراں دیا جتیاں گھس جاندیاں، اسی کدی او گلی چھڑ کے اس گلی جو گزر گئے۔ حالانکہ فکر لین والے نو نہیں ہونی چاہیے، فکر دیون والے نو ہونی چاہیے۔ بھئی اپنے بچیاں دے منہ چوں کٹ کے مینوں دتے، کیا علی فرمائے لوگاں دا حق کھا جاؤ؟ کیا مولا حسین کیا فرمائے کہ لوگاں دی کوٹھی تے قبضہ کر لو، لوگاں دی دکان لٹ کے کھا جاؤ؟ نہ بابا نہ، کسے دا حق کھاون والا لعنتی ہے۔ چلو مجبوری علیحدہ چیز ہے، مجبوری ہے، انسان کو نہیں بنے وعدے تو پہلے جا کے معافی منگو، آکو یار وعدہ میرا ہے منجی دا لیکن میرے کل پیسے نہیں بنے، تو بھی میرے پیر علی دا منن والا، میں بھی علی دا منن والا، میں نے 2-3 مہینے اور دے دے تاکہ میں تیرا حق تیرے تک پہنچا دیا۔ ناراض تو نہیں ہوگے میری گل ہوتی؟ یار مجلس جو ہے ایک درس ہے، مجلس ساڑی نجات ہے، کہ مجلس دے وچوں تو سانو دین اللہ دا ملنا۔ حسین دین بچائے یا کرکٹ بچائیے؟ دین بچائے، تے جدو دین میرے مولا بچائے تو وہ دین سن سننا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لہذا کسے دا حق کھانا مومن دی نشانی نہیں ہے۔ میں ایران
ایک دکان دوتے میرا دوست گئے سن مہمان زوار جب میں اتنے پڑھتا سا ایک جوس والی دکان دوتے جوس پی رہے ایک ایرانی دوسرے نال آپس سے الجھ رہے میں فارسی دے سن رہا سا وہ کو بیچارہ بیوی بچے لے کے بی بی معصومہ دے کم دیتے کم میں زیارت واسطے آیا تے کوئی چیز اس نے دے کولو لے جدے پیسے دینے بھول گیا وہ جناب چلا گیا جی میں پشاور تے کراچی دا سفر ہے ایران بڑا بڑا ملک ہے وہ بیچارہ چلا گیا واپس گھر اتھے بائے کے حساب کیتا کپڑے لے اتنے دے تبرک لیا اتنے دا جتیاں لیا اتنے دیاں کرایہ اتنا تے اتنے پیسے میں لے گئے ساں تے اتنے بچ گئے یہ کیڑی چیز ہے جس دے میں پیسے نہیں دیتے انہوں یاد آ گیا فلانی دکاندار کو لو میں اے چیز لئی آئی تے اس دے پیسے میں دینے بھول گیا تے وہ لینے میں دیتے نہیں تے اس لے لے نہیں بچیاں نو تھائیں چھوڑیا دوبارہ بس تے بیٹھ کے بندہ پشاورے تو چل کے کراچی 100 روپیہ دیون واسطے جاوے اس سے نو علی دا شیعہ کہا جاتا ہے جیڑا لکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ ڈکار مار کے جانے یا علی ایک آدھا شیعہ علی دا جیڑا لوگاں دے پلاٹ تے قبضہ کرے گھر تے قبضہ کرے زمین تے قبضہ کرے اپنی زمین نہ لوگاں دی زمین ملا کے قبضہ کر جائے یہ علی دے منن والا دا طریقہ نہیں یہ دشمن علی دا کردار ہے حق دیونا علی دا کردار ہے جناب فرمائے جیڑا بندہ کسی دا حق کھائے گا ساری شفاعت کو لو محروم ہو جائے گا لہذا جناب فرمائے جدہ قرضہ لو تو واپس ٹائم کو لو پہلے واپس دے دو چوتھی گل جناب فرمائے جدہ گناہ ہو جائے تو توبہ جلدی کرنی چاہیے بھئی اگر غلطی ہو گئی نماز نہیں پڑھی راتی جو ہے لیٹ ستے صبح دے نماز رہے گی اس سے ٹائم وضو کر کے 2 رکعت نماز قضا پڑھ صبح والی نال 2 رکعت توبہ پڑھ میرا اللہ آئندہ غلطی نہیں ہوئے گی یہ بھئی توبہ دے دروازے نا بابا ہاں توبہ دے دروازہ کھلے توبہ دے دروازے تے جھک جانا چاہیے لہذا میرے بھائیوں میرے بزرگوں حسین جتنا کام کیتا ہے دین بچان واسطے حسین دی جتنی محنت ہے قرآن بچان واسطے حسین دی جتنی محنت ہے ساری ہدایت واسطے حسین دی جتنی محنت ہے مولا دی جتنا بڑا خرچہ حسین نے کیتا یہ سانو انسان بنان واسطے تے جو اگر جنگل دے جانورہ طرح تو او دا کھا جاتا میں او دا کھا جاواں کوئی پچھڑ والا نہیں کوئی ڈسن والا نہیں لہذا علی دے منن والے نو چاہیدا اگر کوئی ظلم کیتا تا جا کے معافی منگے کسے دا کچھ دینا ہے تا معافی بھی منگے جا کے او دا حق بھی اس نو واپس کرے میری بڑی معذرت نال میں مولانا صاحب بنو آکھ رہے ہو بار بار میں تو علماء دا نوکر ہاں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہاں لیکن گزارش ہے بھی ایک اللہ سانو سنانیاں چاہیے تاکہ سارے معاشرے دے وچ اہل بیت دا سیرت اہل بیت دی سنت اہل بیت دی فقہ اہل بیت دی عقائد اہل بیت دا دستور ساری قوم دے بچے نو یاد ہونا چاہیے صلوات پڑھو میں جملہ بصیب دا شروع میرے بھائیوں میرے بزرگوں دعا کرو شالا کسے دی دھی رات دے ٹائم اپنا پیکا گھر نہ چھوڑنا پوے توڑی بیٹی پیکے ملن واسطے آئی ہوئے رات دے ٹائم اگر بیٹی آکھے بابا میں ساورے گھر چلی جاواں پیو رو کیا دے بیٹا دھیاں دے ترن دا ٹائم نہیں کل دن آسی اس ٹائم دھیاں گھرے چو نہیں جاندیاں کل دن آسی تیرا بھائی تنو چھوڑا سی میں پیو تنو سورے گھر چھوڑا سا اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی علی دیاں دھیاں دی ادھ رات دے ٹائم ماں دے گھرانو تالے لائے کدائی نہ نکلن والیاں سی ازادیاں جنگلہ چٹر پائیاں ازادارو یزید بدبخت نے مدینے دے گورنر خط لکھیا میرا بھائی چکے تیاری پڑھ گئے میں جب نہ لفظ آکے کہ نکلنا چاہنا مدینے دے گورنر ولید نو آکھیا کہ 3 بندہ میری بیعت نہیں کی تھی ہر کہیں میں نے اپنا لیڈر من لیا حاکم من لیا 3 بندے میں نے نہیں من رہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی پہلے دونوں نو لالچ دیویں پیسہ دیویں وہ پھنس جان گے لیکن حسین دے جسم بطور دا خون ہے حسین کدی میری بیعت نہیں کرنی حسین دا سر قلم کر کے میرے دربارج بھیج رات دا ٹائم آئی ولید نے سپاہی میرے مولا کو بھیجیا حسین نانے دی مسجد اچھ نماز پڑھ رہے ہیں امام نو پیغام ملیا امام سپاہی نو آدھن تو چلا جا میں جلدی دربار چاہ جانا
ایک ایرانی عالم پہ پڑھتے ہیں مسجد تو لے کے اپنے گھر تک حسین دیواراں دا سہارا لے کے آیا بھیڑی نے روندا ہویا ویکھیا کئی رو آئے ہی رو کے فرمیندے نے زینب میرے نانے دی امت میں نو وطن تے نہیں راون دیں دی میں نو ولید بلائے میری آقا زادی آدھی کلہ نہ جاون دے سا 3 بنی ہاشم دے جوان تیار کیتے تلوارہ دیتیاں حسین اگے اگے بنی ہاشم دے جوان نال جتھے بھیڑی کھڑیاں کر گیا ہا دروازے نال دوہیں بھیڑی کھڑیاں رہیاں ازادارو دارالعمارہ امام گئے ولید نے خط دیتا یزید دا امام پڑھ دے رہے تے رون دے رہے امام فرمائے ولید تو جاننا ہے میرے جیسا اس جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا میں نے مولت دے میں اعلان کرساں مہربانہ دے جلدی کر حسین دا سر قلم کر اگر بچ کے چلا گیا کدی حسین تیرے قابو چ نہیں آنا میں نے مولا فرمائے تیری جرت کیا ہے جو میں نے سر دا نام لے ازادارو جناب غازی نے پیر دی ٹھوکر نال دروازہ کھولیا ام البنین دا بچڑا رو کیا دے حسین جلدی دس میری زندگی چ تیرے سر دا نام کہیں لے ادھی رات نو روڑ والے ہو قیامت دا جملہ حسین بھرا دے سینے تے ہاتھ رکھے ہے ادھر تیرے لڑن دی جگہ مدینہ نہیں کوئی اور ہے لے کے حسین واپس ٹریا چند قدمہ دے بعد عباس زمین تے بہ گیا غازی دے روڑ دی آواز میرے مولا فرمائے علی اکبر کون رو رہے علی اکبر دے کون ہوئے میرا چاچا غازی ہے حسین والا آیا بھرا نے اٹھایا کیوں رو دیں رو کیا دے حسین اگر علی دیاں میرے کل پوچھ لیا تیری زندگی چ حسین دے سر دا نام لیا گئے دسا میں بیڑی نو کیڑا جواب دے سا بھئی علی دیاں نو کیڑا جواب دے میری ماں میری امینا جتھا کھڑیاں کر گیا اتھائی ڈوئے بھیڑی کھڑیاں ہیں جناب زینب گل اتبائی پا گیا دے جلدی ڈال یزل ولید کیوں بلائے حسین آدھے نانے دے وطن تے میں نو نہیں ران دے دے میں مدینہ پیا چھڑے نا اور سیدہ غیر سیدہ کوئی قیامت دا منظر حسین آدھے غازی کاغذ لینا قلم لینا مسافرہ دے نالک حسین لکھیں دائے عباس لکھنا ہے بچیاں دے نائیں لکھے گئے پردے داراں دے نائیں لکھے گئے ہم آمنا جناب زینب بھرا دی تحریر پڑھ دیاں یہ جلے سارے مسافر لکھے گئے رو کیا دے حسین جنہ اممہ دنیا تھو گئے ہیں ڈائس وسیعت کیڑی کیتیاں نے سید رو کیا دے میں نو اممہ کیا جنہ کربلا ونجے وہ میری زینب میں بطول دی جات نال لے ونجے سیدہ دے میں شریعت مسلج مجبورا جنہ بھی پیو تے بھرا دے گھارے چوئے پیو دا حکم چل رہے جنہ شادی ہونے وقت شوہر دا حکم چل رہے جے تک تیرا شوہر اجازت نہ دیوے میں تینو نال کیویں گھن ونجا پیدیا دے ماں دی چادر دوستی ابہلا نہ تھی میں نو شوہر کھول ونجن دے میری ماں میری بیڑا زینب دے سر دی چادر ہلیے جناب عبداللہ شوہر دی حویلی چ داخل ہوئی جناب عبداللہ بستر بیماری تے ستے ہوئے آئیں آج پہلی مرتبہ زینب خاک تے بہ گئی ہے ہاتھ بان کے آدھے چاچے جایا میں پوری زندگی کچھ نہیں منگیا آج کئی شے منگن آئیاں منو مایوس نہ کرے ماں دی چادر دواز دائی منو خالی نہ ولاوے یار ماتم کرو نے آدھے حسین جڑے تیاری سڑن آئے ہو جناب عبداللہ دن رو نہیں دس کی منگ نہیں سیدہ دیے میں نے پھرا مدینہ پیا چھڑے دے جدہ اممہ دنیا تھو گئے ہیں میری وسیعت کی دیا نے جو زینب نو نال لے ونجے سیدہ دے میں راضیاں بے شک بھرا نال لگی وج او میری اممہ جلے حویلی دے دروازے تے علی دی دھی آئی کوئی منظر جو یاد آئے شوہر کھول واپس والائیے آدھے چاچے جایا تیرے بھرے گھارے جو ہکا چادر لئی وینیا دعا منگے
شالا میری چادر بچ پوے شالا میں زینب دا پردہ بچ پوے شالا میں زینب دا برقع بچ پوے اجرکم اللہ آباد رہو بہت بڑا مسئب نیاز حسین ازادہ رہو جناب عبداللہ عصاد سارے نال اٹھے روندے روندے جناب زینب دے کول ہے ہاں دن رو نہیں کلی نہ جا میری جوڑی نال لئی جا تے ایک پتر حسین کو لیا ہاں میں دو پیا دینا ایک میری طرف صدقہ دے میں دو جا اپنی طرف اور شیعہ سنیو جدہ پیکی حویلی جولی آئی میری سین بھرا دے گلچ باہی پائین رو کے آدھئے تہی کا قبر دیتا میں دو لے کے آئی حسین آدن بر کے پاؤ آؤ میں تھانو جنت البقی قبرستان لے وجڑے میں نان رسول دی قبر تے لے وجڑے میں اماں بطول دی قبر تے لے وجڑے او مومنو ہر کہیں دیاں سُتیے ہوئے ادھی رات دے ٹھیم زینب تے کلثوم دیوارہ نال ٹکرا ودیاں مرے دیاں حسین اگے آئی سینی بر کے پا کے پیچھے ٹوریاں جلے جنت البقی قبرستان جدی رات بھیڑا نو لے کے پہنچے سب تو پہلے غریب ماں دی قبر تے پہنچے در بندیا دے حسین پرے آئی قبر پہلے کم دی پئی آئی قبر جوالا دیو کئے روائی کیوں ادرو نے ازادارو حسین ماں دی قبر تے جھن گیا جویں زندگی جمانو ملدا حسین ماں دی قبر نو سینے نہ لائے ول ول بیٹھا دے میں آخری واری ہائے وہ ملن آیا بیا آیا کران سوالے کیڑا سوال سیدہ دے ناراض نہ تھی وے تیریاں نوہاں تھیاں کدھی ویدہ سفارے چنالے چھوٹیاں دھیاں لے ہو میں جملہ پیا پردہ اللہ جانے برداشت کر جاؤ سیدہ دے ہی کدھی بیمار ٹکائی ویدہ رکھے اس دا خاص خیالے ہوئے تم آجو ہی تے کڈ سڑایا میڈا وطن تے واللوڑ محالے نیاز حسین منو حکمت ہور سڑان پڑھان دیو حسین ماں دی قبر تے کھڑا جناب زینب ہاتھ بندے آدھے حسین کنڈ کر میں زینب مانو مل گلا او زیدو جدہ دھی اوکھی ہوئے پیو نو نہیں دساؤ دی جدہ دھی دکھی ہوئے بھراوہ نو نہیں دسائی دی جدہ ماں کلی ملے ماں نو درد دسائی دیئے ازادارو جدہ زینب ماں دی قبر تے جھڑیے رو گیا دے اماں میں نو قبر چھجھا دے اماں میں دربارہ چوجڑے میں شرابیاں نال بول رہے اور میں نو قبر چھجھا دے میں تیری پردہ دار دیا بہت بڑا مسائب ازادارو کوئی قیامت منظر حسین بھیڑی نو نال لے کے جناب حسن دی قبر تے پہنچے تیاری پیا پڑدا ازادارو بھرا دی کمر دا زور ہو دے حسین جلے بھرا گول پہنچے چھن پیا قبر دے رو رو کے بیٹھا دے تے کو ملیے زہر مدینے ویچ تے میں کو کربل قتال کرے سن کو تیری میت تے سارے رشتہ دار رنیل میڈیاں بھیڑی کو چھڑکے سن سیدہ دے سچی قسمت ہی مدینے جماؤت آئی ہے اچھی قسمت ہی تیریاں بھیڑی رج کے ویڑ کی دیر سیدہ دے جنازہ ہی پڑھیا گئی ہے قبری وطن تے مل گئی ہے سیدہ دے میں ہو تیرا بھرا ملن آیا جینا جنازہ مسلمانہ نہیں پڑھنا اور میری دھیلو تماچے مار کے میرے جنازے تو ہٹے سن میری بھیڑی نو تماچے مار کے میرے میت تو ہٹے سن